حضرت لقمان جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان نصیحتوں کو چاہیے کہ والدین لازمی پڑھیں اور ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ حضرت لقمان نے فرمایا یا بنیہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، شرک سے اجتناب کر، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اپنی جان پر۔ کیونکہ شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اس بات کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا شرک کرتا ہوا تو اللہ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں، وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا، جتنے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ لازم کر لیا ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ حضرت لقمان نے بھی پہلی نصیحت یہی فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، شرک سے بچ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو توحید سکھائیں اور دین اسلام کے بنیادی عقائد انہیں سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شرک سے بچانا سکھانا ہے اور باقی چیزیں نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جو دین کے اصول ہیں ان میں جو بنیادی اصول تھا وہ تھا کہ شرک سے اجتناب اور توحید کا اثبات۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو اصول دین ہے وہ سکھائیں۔ ظاہر ہے کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی باتیں تو نہیں کی ہوں گی، لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ جامع بات کرتا ہے، تو قرآن نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان کی نصیحتوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور آگے پھر فرمایا ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کو راضی رکھنا، خوش رکھنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ تو میرا حکم ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں پھر اس معاملے میں ان کی بات مت ماننا۔ اللہ کی کسی بھی نافرمانی کا وہ حکم دیں تو ان میں ان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ کسی بھی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی کے اندر اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث کا مضمون ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے حضرت لقمان کی بیان کردہ نصیحتوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، انسان کا کیا ہوا کوئی عمل، نیکی بدی، انسان کا کوئی عمل، ہاں وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، ہاں وہ چٹانوں کے اندر چھپ کر کیا گیا ہو، یا آسمانوں کی فضاؤں میں یا زمین کی تہوں کے اندر وہ عمل کیا گیا ہو، جہاں کہیں بھی وہ عمل ہو اور اس کا وجود اور وقوع ہوا ہو، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس عمل کو سامنے حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے، باریک سے باریک ترین بات کو وہ جانتا ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے خبر اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ بچوں کو توحید سکھاؤ، بچوں کو بنیادی چیزیں سکھاؤ، جیسے حدیث میں آتا ہے، الادب المفرد کی روایت ہے
اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے 3 باتوں کو خاص طور پر مد نظر رکھو۔ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو محبت اہل بیت سکھاؤ، اور تلاوت قرآن پاک سکھاؤ۔ تو توحید، نبی کی محبت، اہل بیت طہار کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم، یہ چیزیں انہیں سکھاؤ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فکر آخرت ان کے ذہنوں میں ڈالو، اور آخرت کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں بالکل راسخ اور پکا کر دو۔ تو یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ذہن میں وہ آخرت کا عقیدہ راسخ کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، انسان کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوا، اور وہ چٹانوں کے نیچے کیا گیا ہو یا آسمانوں کی فضاؤں میں یا زمین کی تہوں میں، اللہ اس کو حاضر کر دے گا اور سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو جب بار بار یہ بات کی جائے گی، آخرت کی بات ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری، حساب و کتاب، اعمال کا تولہ جانا، جزا سزا، جنت دوزخ کی بار بار بات کریں گے، اور جو عمل کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا تو وہ اچھا عمل ہے تو اس کی جزا اور صلہ اس کا پالے گا، اگر کوئی ذرہ برابر برا عمل کیا ہے تو اس کا انجام بھی وہ دیکھ لے گا۔ یہ چیزیں بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں بٹھائی جائیں، راسخ ہو جائے آخرت کا عقیدہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بار بار آخرت کا تصور آئے گا، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ جو آپ کے ان اعضاء کے اعمال ہیں، ان پر آخرت میں حساب و کتاب ہے اور اس پہ جزا سزا ہے۔ جب یہ بات پیش نظر ہوگی تو ایٹومیٹک ہی آپ کا بچہ، آپ کا تربیت یافتہ، وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا اور برائی سے بچے گا۔ اور پھر ان الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ پہلے فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے نا، اس کی تلاوت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اب نماز کے اندر بھی کیا ہے؟ وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اور پھر جو نماز کے اذکار ہیں، نماز کی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، وہ اگر بندے کے ذہن میں ان کا معنی اور مفاہیم وہ حاضر ہوں، پھر خصوصاً جو قرآن بندہ پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے سنتا ہے، تو وہ معنی اور مفہوم اگر سمجھ رہا ہو تو یہ چیزیں اس کو برائی سے روکنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور شعب الایمان کی روایت ہے، مسند احمد بھی موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے، رات کو تو نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز تہجد، لیکن صبح چوری کرتا ہے۔ فرمایا اس کی نماز عنقریب اسے اس برائی سے روک دے گی۔ تو اگر نماز صحیح طرح سے پڑھی جائے اور اس کی جو شرائط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، احکام ہیں، اس میں جو خشوع خضوع کی کیفیت ہونی چاہیے، اگر ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے صحیح اقامت صلاۃ ہو تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو تو نماز مشکلات میں معاون و مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو فکر آخرت ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو نصیحت کا ذکر آ رہا ہے وہ نماز کا ذکر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو بھرپور طریقے پر قائم کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھائی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھواؤ۔ فرمایا میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کر اور برائی سے روکا کر۔ اب نیکی کے حکم کے اندر وہ صبر بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت
کے پیش نظر پھر اس کا بعد میں الگ ذکر کیا گیا، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف آئے، تو ایک تو بیماری، جو مختلف بیماریاں ہیں، آفات ہیں، وہ بندے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، حوادث پیش آ جاتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہیں، اور ایک خاص دعوت حق کی راہ میں آنے والی تکلیف ہے۔ تو یہاں جو کہا کہ نماز کا حکم کر، برائی سے روک، تو اس راہ میں تکلیف آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، جتنے انبیاء ہیں انہیں دین کی راہ میں بہت اذیتیں دی گئی ہیں، بڑا ستایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کے مطابق جب طائف میں گئے ہیں تو آپ پر پتھراؤ کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو بہت ساری روایات ہیں، صحابہ نے کیسی کیسی اذیتیں جھیلی ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ دین کی راہ میں آنے والی تکالیف اور ان پر صبر کا ذکر ہے، اور آپ کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر کریں، ان کفار کی باتوں پر، ان طعنوں پر صبر کریں۔ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کو حکم کر، برائی سے روک، اور جو تکلیف آئے اسے صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت اور بڑی جوانمردی کا کام ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، پابند بنائیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن دیں کہ وہ نیکی کا حکم بھی کیا کرے اور برائی سے روکا بھی کرے، اور اس راہ میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر بھی کرے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ان کا علم بھی تو ضروری ہے نا۔ تو جو چیز لازم ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی انسان پر لازم ہے۔ تو اب اس کا جو علم حاصل کرے گا، نماز کے بارے میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، امر بالمعروف نہی المنکر کے بارے میں تعلیمات ہیں، صبر کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ہیں، سنت کی تعلیمات ہیں، تو اس میں وہ پوری دین کی تعلیمات آ جاتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو مقصد یہ ہے قرآن و سنت سکھاؤ، اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ نماز بھی ادا کریں، اور قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق نیکی کا حکم بھی کریں اور برائی سے روکیں بھی، اور جو تکلیفیں ہیں ان پہ صبر بھی کریں، کیونکہ یہ بڑی جوانمردی اور ہمت کا کام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ آگے فرما رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر۔ جب بندہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو تحقیر کے لیے یا غرور اور تکبر کی بنا پر وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اچھی طرح سے وہ ملاقات نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چل۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ اکڑ کر چلنے والے کو اور فخر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے۔ تو بچے کو اخلاقیات بھی سکھائے جائیں۔ قرآن میں بھی حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کیا کرو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو جا کے تبلیغ کرو، نصیحت کرو، لیکن جب بات کرو تو بڑی نرمی سے بات کرو۔ اسی طرح اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، صحیح بات کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کیا، یقیناً مانو اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ تو بچوں کو سکھاؤ کہ وہ جب لوگوں سے ملاقات کریں تو اچھے انداز سے ملیں اور اچھے طریقے سے بات کریں، رخسار کو ٹیڑھا نہ کریں، تکبر کا مظاہرہ نہ کریں، اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلیں، غرور اور تکبر نہ ہو، کیونکہ اللہ متکبر کو اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلو، زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اکڑتا کس بات کا ہے؟ اپنے وجود پہ تھوڑا نظر کر لو، تو پیدا کیسے ہوا؟
اور تیرے اندر کیا چیز موجود ہے اور تیری کے اندر کتنی طاقت ہمت ہے، تو کیا کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں جو ذکر فرمایا گیا انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس حوالے سے اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے۔ شیطان نے تکبر کیا تو وہ خود بھی مردود بنا اور اوروں کو بھی اس نے مردود بنا دیا، خود بھی ہلاک ہوا، اوروں کو ہلاک کیا۔ تو یہ تکبر ہلاکت کی راہ ہے۔ المتکبر یہ اللہ کی وصف ہے، یہ بڑائی اللہ کو سزاوار ہے، کبریائی اللہ کو سزاوار ہے۔ مخلوق کے لیے عاجزی اور انکساری اس کی شایان شان ہے، اور اس مخلوق کی اور بندوں کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ عاجزی انکساری کو اختیار کریں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو عاجزی انکساری سکھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ وہ تکبر نہ کریں، اور لوگوں کے ساتھ جب ملاقات ہو تو اس میں ایسا رویہ اختیار نہ کریں جو نازیبا ہو اور ناپسندیدہ ہو۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور مزید آپ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ چلنے میں، چال میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ پیچھے فرمایا نا کہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا۔ تو اب یہ نہ ہو کہ اس انداز سے چلنا شروع کر دے بالکل جیسے کمزور اور مریض چلتے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ فعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے پروقار طریقے سے چلتے ہیں۔ تو نہ تو تیز دوڑا جائے، نہ اکڑ اکڑ کے چلا جائے، نہ بالکل اس طرح جیسا مریض اور بیمار اور کمزور اور ضعیف چلتے ہیں نا اس طرح چلا جائے، پروقار طریقے سے چلا جائے۔ تو چلنے میں میانہ روی اور درمیانہ انداز اختیار کر، تو چلنے کے حوالے سے چلنے کے آداب بھی بچوں کو سکھائے جائیں۔